ہم مکلف ہیں نمبر 1. نمبر 2, آج ہمارے پاس کوئی معصوم نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اسے پوچھ سکیں. یہ نمبر 2. نمبر 3, لیکن وہ رسول بندوبست کر کے گیا ہے, خدا کی کتاب دے کے گیا, اپنی سنت دے کے گیا, اور اپنے ساتھ 13 معصوموں کی سنت دے کے گیا. نمبر 4, اب اگر ہم اس کتاب کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں, اس کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں, معصومین کی سنت کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں, تو ہم بینی و بین اللہ اسے سمجھے اور جو حکم اس میں سے نکالے وہی ہمارے حق میں اللہ کا حکم ہوگا. تو اب وہ لوگ جو واقعاً حدیث سمجھتے ہیں, سنت سمجھتے ہیں, کتاب خدا کو سمجھتے ہیں, قرآن کی ساری تفسیروں سے آگاہ ہیں, طریقہ استنباط سے واقف ہیں, ان کا فریضہ شرعی ہے کہ وہ اس عہد میں جب معصوم سامنے موجود نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس میں سے نکالے اور نکالنے کے بعد اس پہ عمل کرے. تو مجتہد تو چھوٹ گیا کہ اسے کتاب دیکھی, سنت دیکھی, اور دیکھنے کے بعد رزلٹ نکالا, اور رزلٹ نکالنے کے بعد اس نے عمل کر لیا. آپ کیا کریں اور میں کیا کروں مثلا؟ بھائی اب پبلک کیا کرے, ہے نا؟ تو اب پبلک کو پھر واپس چلنا پڑے گا ان معصوموں کی بارگاہ میں کہ ان سے انڈیکیشن ملے اور ان سے ڈائریکشن ملے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی 4 ہیں نواب ارباز کہلاتے ہیں, 4. ان 4 کے آخری ہے علی ابن محمد سیمری, سن 329 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے خط لکھا امام کے نام, خط کا جواب آیا, وہ ٹیکسٹ, وہ جواب آج تک بہار الانوار میں, کافی میں اور دوسری جگہوں پہ موجود ہے. پہلے تو سوالات کے جوابات دیے امام نے, اور اس کے بعد کہا کہ اے علی ابن محمد سیمری, 1 ہفتے کے اندر تم اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے اور تمہارا انتقال ہو جائے گا, اور میں غیبت کبریٰ میں چلا جاؤں گا. فمن ادعى الرؤيا فهو كذاب مفتر. اور اب جو غیبت کبریٰ میں گیا تو کوئی شخص اگر میری رویت کا دعویٰ کرے, میرے مشاہدے کا, میری رویت یعنی میرا دیکھنا, اس کا دعویٰ کرے, ادعا کرے, یعنی نیابت کا ادعا کرے, تو وہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے. تو اب خطوط امام کے پاس جاتے تھے, امام جواب نہیں دیا کرتے تھے. بات تو مکمل ہو گئی نا. اب میں جا رہا ہوں, یہ خطوط والا کانٹیکٹ ختم ہو گیا. تو وہ عمل حوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا. دیکھو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا, جو لوگ ہماری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا. یہ نہیں کہا کہ اپنی عقل سے مسئلے حل کر لینا, عقلی گدے لڑاتے رہنا اور جو الٹا سیدھا سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کر دینا. نہیں, ہم حدیثیں دے کے جا رہے ہیں, ہم اپنے اقوال دے کے جا رہے ہیں, ہم قرآن مجید کی تشریح دے کے جا رہے ہیں. تو قیامت عمل حوادث الواقعہ, قیامت تک آنے والے جتنے بھی تمہارے مسائل ہیں تمہارے, ان سب میں کس کی طرف رجوع کرو؟ ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک کیٹیگری بنی ہے جنہیں ہم مجتہدین کہتے ہیں, یہ در حقیقت معصومین کی حدیثوں کے راوی ہیں. یہ فقہ سمجھتے ہیں, اصول فقہ سمجھتے ہیں, طریقہ استنباط سے واقف ہیں, صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں, غلط حدیث کو سمجھتے ہیں, کون سی تقیہ میں بیان کی گئی, کون سی تقیہ میں نہیں بیان کی گئی, ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور کرائیٹیریا وہی ہے کہ بھائی ہم مکلف ہیں, معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے, کتاب پوری طرح واضح نہیں ہے. تو اب جو بھی رسول ہمیں دے کے گیا ہے اس سے جو ہم استنباط کریں گے اور جو ہم اخذ کریں گے, اس اخذ و استنباط کو ہم اپنے لیے حجت قرار دیں گے. تو ان کے لیے تو حجت ہو گیا. لیکن 12ویں نے غیبت کبریٰ میں جاتے جاتے پوری انسانیت کو اور اپنے پورے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اگر کسی مسئلے میں پھنس جاؤ اور تمہاری اگر کوئی پرابلم ہو تو تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو. اب اس راوی حدیث کو آپ چاہے مفتی کہہ لیں, چاہے مرجع کہہ لیں, چاہے مجتہد کہہ لیں, چاہے کچھ اور کہہ لیں, حکم امام یہ ہے کہ اگر تم کسی مسئلے میں پھنس جاؤ اور اٹک جاؤ اور تمہیں اس مسئلے کا حل نہ معلوم ہو تو اس کی طرف رجوع کرو. اور یہی حکم قرآن تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو. اب میں آپ کو ایک دے دوں, عربی زبان ایک ہے لفظ طہر, قرآن میں استعمال ہوا ہے. اچھا, طہر کے عجیب معنی ہے. طہر کے معنی عورت کی زندگی میں مہینے کے اندر وہ پیریڈ جس میں عورت نجس ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں عربی زبان میں طہر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی عربی زبان میں طہر کے معنی ہے عورت کا اس نجاست سے پاک ہو جانا.
تو ایک ہی لفظ میں نجس ہو جانا بھی مطلب ہے اور ایک ہی لفظ میں پاک ہو جانا بھی مطلب ہے. اب قرآن نے کہا، بھائی بڑی مجبوری ہے کہ میں اس کو واضح کرنے پہ مجبور ہوں. قرآن نے کہا کہ دیکھو عورتوں کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ طہر میں نہ آ جائیں. اب بتائیے کیا مطلب نکالیں گے آپ؟ اچھا قرآن ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں کہ حدیث ایک بھی نہیں ملتی اس کے اوپر. یہ مقصود بات کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. حدیث ایک بھی نہیں ملتی اور آیت رکھی ہوئی ہے کہ عورتوں کے قریب مت جانا حتی یطہرنا، جب تک کہ وہ طہر میں نہ آ جائے. اچھا تو اب رزلٹ کیا نکلا؟ ایک تو لفظ قریب آ گیا. ایک قریب جانا پاس بیٹھ جانا، دوسرا قریب وہ جانا جو نکاح کا منشا ہے. تو قریب جانے کے معنی کیا لیں گے آپ؟ پہلا سوال یہ ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ طہر کے معنی کیا لیں گے؟ کہ نجاست ڈسکنٹینیو ہو جائے یہ معنی لیں گے، یا وہ باقاعدہ غسل کر کے طاہر ہو جائے یہ معنی لیں گے. تو ایک چھوٹی سی آیت کے 4 معنی نکل آئے. عورت کے پاس بھی نہ بیٹھو پہلا معنی، عورت سے مقاربت نہ کرو دوسرا معنی، جب تک کہ مینسز ڈسکنٹینیو نہ ہو جائے تیسرا معنی، جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے چوتھا معنی. تو ان 4 معنیوں میں سے کیا قسم کھا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مراد الہی کیا ہے؟ دنیا کا معصوم کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو مجتہد بینہ و بین اللہ یہ طے کرتا ہے کہ ان 4 معنی میں سے شاید مراد الہی یہ ہو. اس شاید کے اوپر وہ فتویٰ دیتا ہے. تو جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنی حد تک پورا تفاوت کر چکا، ساری روایتیں دیکھ چکا، قرآن کی جتنی بھی ریلیونٹ آیتیں تھی وہ سب میں نے دیکھ لی، اور میرا ضمیر میرا باطن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معنی مراد لینے چاہیے، تو اس معنی کو مراد لے لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اور اسی کا ہم اثر کوئی اور مجتہد ہو اور اس کے نزدیک ان 4 معنیوں میں سے کوئی اور معنی اپیل کر جائے اسے، تو یوں فتووں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اچھا اب اس کی مثال میں اور بھی واضح کر دوں. دیکھیں جناب، آپ ایک بچہ لے کے آئے اور اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے، بچہ لے کے آئے اور پھر دوست سے کونے میں بیٹھ کے آپ نے بات کرنی شروع کی. بچے نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ تو بات کر رہے ہیں میں کھیلوں. آپ نے کہا کھیلو لیکن اس 4 دیواری کے اندر کھیلنا. باہر گئے تو میں سزا دوں گا. تو اب بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ باہر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس گوشے میں کھیلے اس میں نہ جائے، یا وہاں کھیلے یا نہ آئے؟ نہیں، آپ نے تو اسے الاؤ کیا ہے کہ اس 4 دیواری میں جہاں جی چاہے کھیلو. اسی طریقے سے شریعت کی جو 4 دیواری ہے، کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل، اس میں مجتہد کس مقام پہ بیٹھ جائے گی اس کی اپنی مرضی. اور یہ ہے بنیاد اختلاف فتاوی کی. اچھا نمبر 2 بھی تھا اس میں کہ کیا تقلید سوالات پوچھنے کا نام ہے؟ تو تقلید صرف سوالات پوچھنے کا نام نہیں ہے، تقلید سوالات پوچھ کر عمل کرنے کا نام ہے. اسلام میں کوئی بھی چیز ہو یا جائز ہوگی یا ناجائز، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، مگر ہمارے یہاں فتوے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں ایک کا فتویٰ جائز ہے اور ایک کا ناجائز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحیح اور ایک غلط. تو کیا ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں جو کہ غلط بات کہیں؟ اچھا برادر عزیز، یہ سوال بھی بڑا معقول ہے کہ بھائی اس کی تقلید کیسے کرے کہ جو غلط بات کہے. لیکن آپ نے یہ کیسے طے کر دیا کہ کس کی بات غلط ہے؟ اور میں ابھی اسٹیبلش کر کے یہ گیا ہوں کہ بھائی اس 4 دیواری میں چاروں کونوں کے اوپر وہ لڑکا کھیل سکتا ہے. تو معصوم نے جب ایک فریم ورک دے دیا آپ کو کہ بھائی کتاب، سنت، اجماع اور دلیل عقل اس کے اندر رہنا ہے، تو اگر اس فریم ورک سے باہر گیا تو غلط ہے، اور فریم ورک کے اندر ہے تو 4 کیا 2 کے خلاف کی بات کرنا. 25 مجتہد بھی اگر 25 باتیں کہیں تو سب کی سب صحیح ہے. اچھا اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ علینا ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتلائیں، یعنی اپنے آپ پبلک سے نہیں کہا، اپنے شاگردوں سے کہا جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں اصول بتائیں. وعلیکم ان تفرعوا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے نتیجے نکالو اور نتیجے نکالنے کے بعد فتوے دو. تو یہ جو فتوے دینے کا عمل ہے تو کبھی 2 آدمی ایک رائے پہ متفق نہیں ہوتے، لیکن اگر ایک آدمی کتاب و سنت کے خلاف بول رہا ہے تو یقینی غلط ہے، اور اگر دونوں کتاب و سنت ہی سے رزلٹ نکال رہے ہیں تو اب یہ تو علم خدا میں ہوگا کہ واقعی حقیقی حکم کیا ہے. لیکن ہماری حد تک وہ دونوں صحیح ہیں، اور ہماری تکلیف شرعی یہ ہے کہ ہم جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اس کے فتوے پہ عمل کریں، دوسرے کو ٹچ نہ کریں اور دوسرے کی توہین نہ کریں. اس لیے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے نکال رہا ہے، اپنی رائے سے نہیں. کیا عدل ممبر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مقرر وہ چیز بیان کرے جو قوم کے لیے جاننا ضروری ہے، مثلا مسائل فقہ؟
عدل ممبر کا تقاضا یہ نہیں ہے. بہت سوال ہی تھا. اچھا اس لیے کہ مسائل فقہ تو ہر وقت بیان کرنا چاہیے, صرف ممبر کا تقاضا تھوڑی ہے. آپ گھر میں بیٹھے جب بھی مسائل فقہ بیان کریں, باپ اپنے بیٹے کو بتائے, بھائی اپنے بھائی کو بتائے, استاد اپنے شاگرد کو بتائے, فقہ کے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتا آدمی. تو فقط ممبر سے کیوں منحصر کرتے ہیں سر؟ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر فقہ جانی ضروری ہے. آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تقلید وغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دوچار کیا؟ دیگر 11 اماموں کی طرح ہم بھی ڈائریکٹ امام کے اطاعت میں رہتے, نہ کہ مجتہد تقلید میں. بات تو بڑی معقول ہے. ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو, خود سمجھو اور عمل کرو. ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اردو میں کوئی ایسی جامع کتاب ہے جو مجتہد کے فتویٰ کے اختلافات اور دیگر باتوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر سکے؟ نام بتا دیجیے. تو برادر عزیز, اردو میں تو کوئی جامع کتاب خود فقہ پہ نہیں ہے, تو فتوے کے اختلافات پہ کیا ہوگی؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اور اختلاف فتاویٰ بڑے اونچے درجے کی کتابوں میں ہے, جیسے جواہر الکلام ہے, ہدایت الناظرہ ہے, جو ہماری فقہ کی 40 و 50 جلدوں کی کتابیں ہیں, یہ ان کے اندر ہے. تو اردو میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو, قرآن خود سمجھو اور عمل کرو. کیا کہنا ہے ابھی؟ قرآن واقعی خود پڑھنا چاہیے, خود سمجھنا چاہیے, عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ بھائی کتے کی نجاست کہاں سے معلوم کرے قرآن میں؟ اور جب نجاست نہیں ملی تو گلے لگا کے بیٹھ جائیے. تو آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح مفسر سے لیں, اور قرآن کے صحیح مفسر تک اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہو گئی, یعنی آپ راوی حدیث ہو گئے, تو آپ خود مجتہد ہو گئے. تو مجتہد سے تقلید حرام ہے. اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اسے سوال کرنے پر. سوال کر لیا تو آپ مقلد ہو گئے. تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے, تیسری کوئی قسم نہیں ہے. یعنی اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, یہ ترجمہ پڑھ کے نہیں, ترجمے تو ہر مترجم نے اپنے اسٹائل سے ترجمہ کیا ہے. اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, تو کیا کہنا ہے؟ جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو بھی سمجھیں گے, آپ ہو گئے مجتہد, تو آپ پر سے تقلید حرام ہو گئی. لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت, تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجموں کے اوپر عمل کریں. اگر آپ نے کسی ترجمے پہ عمل کر لیا تو آپ اس مترجم کے مقلد ہو گئے, تو تقلید کے خلاف تو بات پھر بھی نہیں گئی.